بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار تو قرار دیا ہے، لیکن کہیں بھی صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ۔ جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور تھے منافق، ان کو اپنے ایمان کی وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ صحابہ نے کبھی قسمیں اٹھا کر حضور کو تسلیاں نہیں دی کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، منافقوں کو یہ قسمیں اٹھانی پڑتی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون جو ہے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور کو وضاحت کیوں دینی پڑتی؟ آج بھی جس سے بات کرو کہتا ہے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں نے کہا تجھ سے یہ بات پوچھی کسی نے نہیں ہے۔ یہ وضاحتیں اسے دینی پڑتی ہیں جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو، ان کو وضاحتیں دینی پڑتی تھی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ وہ آ کر کہتے تھے ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول۔ حبیب، اللہ پتہ ہے اللہ کو آپ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو مومن کو کبھی بھی اپنے ایمان کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی، وضاحت اسے ہی کرنی پڑتی ہے جس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو۔ ابو سے رسالت پر بات کرو تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول۔ میں کہو یہ باتیں تو کرنی نہیں پڑتی، یہ باتیں نہیں کرنی پڑتی، مسلمان کو یہ باتیں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، مسلمان کو تو خود عمل گواہی دیتا ہے، بلکہ اس کے کردار اور اس کے عمل کو دیکھ کر تو غیر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ، محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ مومن کو وضاحت نہیں کر دینی پڑتی۔ ہاں، یہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم جی واللہ یشہد ان اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں نا، یہ ڈھال بناتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، لیکن میرے حبیب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑو ساری باتیں، ہمیں وضاحت نہ دو، چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، پھر اتھے سر مار کے کہتے ہیں اتھے نہیں جانا، اتھے نہیں جانا۔ تو یہ باتیں آج بھی مسلمان جی ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول ہیں، میرا پیو دادا بھی بڑا عاشق رسول سی، اور داتا صاحب بھی جاندا سی۔ میں کہا یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے کہ حضور سے پیار کتنا ہے، سبحان اللہ، حضور سے محبت کتنی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کو یہ وضاحتیں نہیں کرنی پڑی، بالکل میں نے نہیں پڑھا ظاہر حدیث میں نہ الحمدو سے لے کر والناس تک۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فرمایا
کہ جو آ کر قسمیں اٹھاتے تھے کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے سامنے اپنے یقین دہانیاں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر و عمر عثمان ایمان لے آئے، ایسے ایمان لے آؤ، قسمیں کیوں اٹھاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں قسمیں اٹھانے کی؟ ایسے ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان ہو۔ تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے؟ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی صفحات کیا تھی؟ صحابہ کی صفحات کیا تھی؟ بلکہ حضرت دہیہ کلبی جب نجاشی کے پاس پہنچے حضور کا خط لے کر، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو جب ہجرت کے لیے جانا پڑا تو آپ کے نبی نے ان کے خلاف دعائے جلال کیوں نہیں کی مشرکین مکہ کے خلاف؟ ویسے تو لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور کی جو ہے نا اس کو دعائے جلال کہتے ہیں۔ کہا حضور نے دعائے جلال کیوں نہیں کی ان کے خلاف جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو مشرکین کے خلاف؟ تو صحابی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جدوں عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی چاڑ رہے سن تو انہاں کیوں نہیں بد دعا کی؟ تے او اگوں کمن لگ پیا، کہنے لگا تو آپوں بھی کریم ہے تے جنہاں تینوں بھیجا انہاں دا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کی دانائی تو غیر بھی جو ہے وہ، اور آج بھی جو ہے وہ لوگ صحابہ کی ایک ایک ادا جو ہے اس پر وہ صحابہ کو انہوں نے صفی کہہ دیا کہ یہ تو صفی ہے۔ اب صحابہ کی صفات کیا تھی؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے عشق رسول بتانا جن کو پڑتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں عشق جو ہے وہ خود اپنا بول کر بتاتا ہے، اور عشق جو ہے وہ اپنی خود پہچان ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت وضاحت ہے۔ لوگوں کو قسمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نہیں جی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں جی، الحمدللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں جی الحمدللہ۔ میں نے کہا بتا، ایک سوال ہے، ایک عام بندے کی بات ہے، ایک بندہ کسی سے دشمنی رکھتا ہو یا اس کی عزت اور ناموس کے خلاف بات کرتا ہو یا اس کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو یا اس کے دشمنوں کا حامی ہو، اس کو ایک بندہ السلام علیکم جا کر کہے گا تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا؟ ظاہر ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا بتا، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جب تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے اور دل تیرے غیروں کے ساتھ کھٹکتے ہیں اور دل تیرے گستاخوں کے ساتھ کھٹکتے ہیں، اور تو عاشقان مصطفیٰ کو تو جو ہے وہ انتہا پسند کہتا ہے، دہشت گرد کہتا ہے، اور جو رسول اللہ کی عزت پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف تو باتیں کرتا ہے، جب تو خود اپنی ایمان سے بتا، جب تو نماز میں کہتا ہوگا السلام علیکہ ایھا النبی، تو پھر حضور تجھے کیا جواب دیتے ہوں گے؟ اس وقت تو خود سوچ، کبھی تیری توجہ ہی نہیں گئی اس طرف کہ تو نماز میں کیا باتیں کرتا ہے، اور حضور کو جب تو سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا تجھے آگے سے کیا فرماتے ہوں گے کہ دل تو کسی اور کو دے چکا، ہاں باتیں کسی اور کے حق میں کرتا ہے اور سلام مجھے دیتا ہے۔ اس واسطے مسلمان کو کبھی بھی اپنی ایمان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسلمان کو دیکھ کر تو غیر بھی کانپتے ہیں، غیر کانپتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اتنا او ہو یہ تو پاگل ہے۔ جب حضرت سعد نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے سلمان فارسی کے ساتھ تو انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر 3 باتیں کی رومیوں نے۔ حضرت سعد نے کہا کہ بھائی گھوڑے ڈالیں، اتنی دیر پل بنایا تو وہ تو آگے نہیں گزرنے دیں گے، انہیں گھوڑے سٹ دو۔ تو پانی نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل ہووے حضور دا غلام، تو پھر پانی بھی گلا سندا، پھر دریا بھی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت سعد کہا اسی پار جانا ہے، دریا نے کہا اسی پار جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضور دے غلام ہے اس واسطے جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ دریا میں گھوڑے سٹ دیتے۔ اگوں پھر آواز انہوں نے 6 لفظ انہوں نے بولے، اگوں وہ جڑے کھڑے سن بڑیاں بڑیاں فوجاں لے کے، انہوں نے کہا دیوانن 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 مجانین مجانین مجانین، انہوں نے کہا تے پاگل نہیں تے جلے نہیں تے دیوانے آ گئے، نسو یہ تے جلے آ گئے، انہوں نے کہا تے جلے آ گئے۔ تو جب حضور کی محبت ہو تو پھر اس وقت وضاحت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے تے جلے آ گئے، ہاں یہ تے پاگل آ گئے، وہ بچو انہوں کو یہ تے جلے آ گئے۔ الحمدللہ وہاں کہنے سے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، عبداللہ ابن ابی منافق، یہ پکا منافق تھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان تھے،
اور نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر بھی حضور تشریف لے گئے. انہوں نے عرض کی حضور میرا ابا کہتا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جی کہتے تھے کہ آپ کا کرتا بھی ہمیں چاہیے کفن کے لیے. حضور نے فرمایا یہ بھی لے لو. تو حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے. عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ ظاہر ہے فاروق ذل جاہو جلال محمد. یہ حضرت عمر دا اپنا جلال نہیں سی، حضور دا ہی جلال سی. حضرت عمر اپنے آپ تو باہر. حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے میں کس کا جنازہ پڑھانے لگا. پھر حضور جدوں جنت البقیع وچ حضور پہنچے تو پھر حضور نے دوسری قمیض بھی لا دیتی، یعنی حضور نے دوسرا کرتا بھی عطا فرما دیتا. فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی ایک گل نہ کرے کہ تہاڑے نبی کو جو منگیا وہی دیا. فرمایا نہیں، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، اس کو جو بات میں کرنے لگا ہوں، اس کو حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے نا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. انہیں ایک دن حضور کو پانی دم کروایا اور عرض کی تھی حضور دی منافقت نہیں جاندی میرے پیو دی، تسی پانی دم کر دو. نبی علیہ السلام نے پانی دم کر کے دے دیا. جب حضرت عبداللہ لے کر اپنے باپ منافق کے پاس گئے نا تو کہا کہ یہ پانی پی لو. اس نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا دم کرا کے. تو منافق ایسے ہوتے ہیں. اس نے آگے سے جو بکواس کیا، اس نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دیتا. تو منافق ہوتے ہیں ایسے، سمجھے. اور باقی جو صحابہ ہوتے ہیں وہ حضور کا پیشاب پی کر بھی، یہ تو حضور کا دم کیا پانی پینے کے لیے. منافقت اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافق وہ ہوتا ہے جس نے نماز ضرور پڑھنی ہوتی ہے، اگرچہ اسے اپنی مسجد ہی بنانی پڑے، نماز کو وہ نہیں چھوڑتا، پکی بات ہے. جب بات آئے کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، کہتے ہوتے نہیں جانا. مسجد تو انہوں نے بنا دی، قرآن نے بھی اس کو مسجد کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. جب بھی منافقوں نے جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، اب بھی کوئی یہ ممتاز قادری کے خلاف جتنے لوگ بک بک کرتے ہیں، ججوں سے لے کر نیچے تک، جو ادھر کے شیاطین کو ادھر کے شیاطین کو ادھر کے شیاطین، اب جو سارے اکٹھے ہو گئے، سارے تسی بول اٹھے ہو. تو جدوں حضور دی عزت دے قانون نو گورنر کالا کہندا رہا، اس سے کیوں نہیں بولے؟ کلمہ تم کہتے ہو ہم نے حضور کو پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں. ایک صحابی کو قرض لینا سی تو انہاں ڈاڈیاں گلاں کر دتیاں انہاں نال. انہاں جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور میں قرض دینا سی تے انہاں میرے نال ڈاڈیاں گلاں کیتیاں. تو حضور نے فرمایا جدا حق ہوے انہوں گل کرن دی تے اجازت ہے نہ چلیا. تو تے پیسے جے دینے تے اتنی گل تو انہیں کرنی سی تیرے نال. صاحب حق کو بات کرنے کا تو حق ہے نا، یہ تو حضور نے بھی حق دیا ہے. ظاہر ہے جدوں تسی حرام خورو کیڑی گلاں دے حکمران ہو، نہ تواڈے کو ریلوے چلدی نہ تواڈے کو PIA چلدی. کل تسی سکول تے کالج بھی پرائیویٹ کیتی جا رہے ہو. ہن کل تسی کی پرائیویٹ، تسی حکومت بھی پرائیویٹ کر دیو، امریکہ دے ٹھیکے تے دے دیو، تواڈے کو تے چلدی کوئی شے نہیں. تو PIA والے تسی نے کوئی شے ہی کوئی نہیں چلتی، کہتے پرائیویٹ کرنا ہے پرائیویٹ کرنا ہے پرائیویٹ کرنا ہے. ہم نہیں چلا سکتے تو گھر بیٹھو. تو انہوں کہنے کیا مطلب ہے چلا سکتے. محمود غزنوی آیا نا اتنے دورے تے، بلوچستان دے دورے تے، ایک مائی جناب بوڑھی او دا لک دورہ تے لاٹھی دی ٹیک تے آئی. وہ کہنے لگی میری بکریاں گم ہوئی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے نجے کاری کہ نجہ کاری، نجے کاری کر دی ہے، ہم نے بکریوں کی نجے کاری کر دی ہے، پرائیویٹ کر دیا ہے بکریوں کو. ہاں جی نجے کاری دے پترو تسی کی ہوتے لین بیٹھے ہو، تواڈے کو ملک ہی نہیں چلتا. مڑ بو پاؤندے ہو ناموس رسالت دے مسئلے چ. تواڈے کو نہ PIA چلی نہ ریلوے چلی، نہ اور تواڈے کو کالج چلتا، نہ تواڈے کو یونیورسٹی چلتی، نہ تواڈے کو امن ہے، نہ تواڈے کو کوئی سکون ہے، نہ تواڈے کو پانی ہے، نہ تواڈے کو بجلی ہے، نہ تواڈے کو جناب او پیپل پارٹی دی ایک کڑی کہندی، وہ کہندی بھئی یہ جڑا میٹرو تے پیسے لا رہا نا، یہ 5000 سکول
تے 500 ہسپتال تے پورے ملک نو پانی صاف مل سکتا سی۔ اخبار دی میں سنا رہا، میں نہیں پتہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اخبار وچ جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا، چلو کوئی تھوڑا جہا سچ ہونا، فیصد کٹ لو، وہ 50% سوچا جونا 50% جھوٹ، تسی فیصد دا زمانہ ہے، ہر بندہ جڑا گل کرے نا وہ فیصد ضرور کڈیا کرو۔ ہاں یہ فیصد دا دور ہے نا جناب، لوگ گل اتنی ساری یونیورسٹی بنا کے کرنے، جھوٹ مارنے لوگ۔ ہاں جتنی گل ہوئے گل اتنی کرو، بہت سخت گناہ ہے۔ حضور نے جھوٹی گواہی تے جھوٹی گل جڑی ہے شرک دے برابر حضور نے قرار دیتا ہے۔ جتنی گل ہوئے بندے اتنی کرنی، چلو جی جتنا بھی ہوئے اے گل تانوں اتنا حق تے انہاں مسکیناں دا بندا ہے کہ تسی انہاں دا روزگار کھس رہے ہو۔ جی حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے بکری دا بچہ تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا بھی پی آئی اے کنے کھادا؟ اسی تو مسجد رحمت اللہ العالمین تو پیسے لے کے نہیں بڑھائی۔ ہاں جی بالکل، اے میں کپڑے بھی نہیں، حکومتی کپڑے نہیں ہیں، میں اپنے پیسے دے اپنے، تواڈے وچوں کیڑا جڑا حکومتی مال کھاندا ہے؟ کنے کھادا پی آئی اے؟ اسی تے نہیں کھادا۔ دنیا دے 1 نمبر دی ایئر لائن تے جناب کھڈے تسی پائیے، ذلیلو تسی بھی اس کردار دے حامی آؤ کہ تسی ملکاں تے حکومت کر سکو، تسی تو اپنا کوئی ادارہ نہیں بچا سکے۔ سارے وزیر مشیراں دے لاؤ، اثاثے لے آؤ، ریلوے کنے لٹی، سعد رفیق کنے لٹی، تے تسی کتنا لٹیا، تے تسی لوگ لویا کتنا لٹیا، تے لوہے کتھے لا رہے ہو، اور جڑے تسی 10 سال باہر رہے ہو سارے لویا جڑا دوبارہ بیچ رہے ہو، یہ سارا کچھ کتھے کون کنوں رونا روئیے، کیڑی عدالت جائیے اسی کہ چلو جی سارا کچھ ہو گیا ہوئے، ناموس رسالت تے بھی غدار نے، دسو کیڑی عدالت جیسی جا کے دروازہ کھٹکائیے؟ شاہ مراد دا عدالت تے ہوئے تے ہاتھ کٹے ہوئے شاہ مراد دا، قاضی دی عدالت جو پہ جائے چلا جائے مستری جوئے خواہ سادے میں مار رفت پیش قاضی ناتواں زار رفت، بادشاہ مسیت بنائی پسند نہ آئی، بادشاہ نے مستری دا ہاتھ کٹ دیتا تو انہیں ہاتھ کٹے ہوئے جا کے قاضی دی عدالت پیش ہو گیا، انہیں کہا ویکھو ہے بادشاہ میرا ہاتھ کٹ دیتا ہے، 10 گفت ہے پیغام حق گفتارے تو حفظ آئین محمد کارے تو میں نو 10 ہے نہ کرسیاں تے تو بادشاہ دی حفاظت واسطے بیٹھے ہاں یا رسول اللہ دے دین دی حفاظت واسطے بیٹھے ہاں؟ تے قاضی انجن کمن لگ پیا، قاضی عادل بدندہ خس طلب کردہ شارہ در حضور خود طلب، کہنا نپ کے لے ہوئے بادشاہ ایڈا بدماش ہو گیا جی مستریاں دے ہاتھ کٹن لگ پیا، لے آؤ پکڑ کے۔ تے جدوں پولیس پہنچی، پولیس نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، انہوں نے کہا نپ کے لے آؤ انہوں، بادشاہ شاہ مراد بادشاہ ہو کے تے رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیش قاضی چوں خطا کاراں رشید۔ اقبال کہندا ہے بادشاہ دے کول جدوں وارنٹ پہنچے قاضی دے ایسی رسول اللہ دی دین دا قاضی تے او دا رنگ فک ہو گیا، انہیں کہا لو جی ہن تو قرآن دے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ اقبال کہندا یک طرف فریادی دعویٰ گرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے، اقبال کہندا ویکھ ہوئے ایک طرف ایک مسکین فریادی کھڑا سی، دوسری طرف وقت شہنشاہ کھڑا سی، گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف از جرم خود آوردام۔ بادشاہ کہنے لگا قاضی نو جناب زیادتی ہو گئی، میں معافی منگدا، میں نو معاف کر دو، میں ہاتھ کٹیا، میں نو جذبات آ گیا۔ گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ قاضی کہنے لگا اب ایسے کرنے سے بات نہیں ہوگی، جیسے تو نے ہاتھ کاٹا اب ہاتھ کٹانا پڑے گا جناب، یہ حضور کا دین ہے، توجہ لو، حضور کا دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ عبد مسلم کم تر از آرار نیست خون شاہ رنگین تر معمار نیست، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں سی کلمہ پڑھن تو بعد تیرا خون تے مستری دا خون برابر ہے، تو کیویں کٹے ہاتھ؟ تے ساڑھے سپریم کورٹ تے جج تے حسن نہیں جڑا قرآن سن کے ہس دے، ہاں جی انہیں جب قاضی نے خود قرآن پڑھیا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات چوں مراد این آیا ہے محکم شنید، مسلمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا سر اللہ رسول کے لیے رکھا ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد ہنستے نہیں ہیں قرآن کی آیتیں سن کر، نہ مذاق اڑاتے ہیں، جی جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ ہی پوچھے گا، جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے۔ قاضی نے جب پڑھی قرآن کی آیت تو آگے کھڑا تھا وقت کا بادشاہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو یہ قرآن اب پرانی باتیں ہیں، اب میں حکمران ہوں، چوں مراد این آیا ہے محکم شنید دست خیش از آستین بیرون کشید۔ اقبال کہندا جب بادشاہ نے قرآن دی آیت سنی تو انہیں اپنا ہاتھ کٹ کے انج کر دیتا، انہیں کہا کٹو جی قرآن کہندا تو پھر کٹ دو۔ مدعی را تاب خاموشی نمان آیا ہے بالعدل والاحسان خان۔ اقبال کہندا وہ جڑا کٹے ہوا مستری کھڑا سی ہاتھ وہ اچھل کھڑا ہویا، وہ کہنے لگا قاضی نو میں ہاتھ نہیں سی کٹانا، میں صرف ایکھنا اے سی حضور دا غلام ہے یا بادشاہاں دا غلام ہے۔
مستری دا کٹے ہوئے ہاتھ خون جاری. جدو رسول اللہ دا دین ویکھیا کتنا ڈاڈا ہے کہ بادشاہاں دے ہاتھ بھی کٹا دیندا ہے. گفت از بارے خدا بخشیدہ مش از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مش. انہوں نے کہا میں انہوں اللہ رسول واسطے معاف کر دیتا, ہاتھ کٹوانا مقصد نہیں سی. اقبال کہندا ہے یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئین پیغمبر نگر. اقبال کہندا ہے ویکھو ایک طرف چمٹی کھڑی سی چمٹی تے دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی تے چمٹی وقت سلیمان نو ڈا دیتا. پیش قرآن بندہ و مولا یکے است بوریا و مسند دیبا یکے است. اقبال کہندا ہے حضور دا دین سی ٹاٹ ہوتے بہن والا تے تخت ہوتے بہن والے نو عدالت وچ پیش کر کے انصاف بھی لے لیا. اے صرف حضور دا دین ہے. اسی کیڑیاں عدالتاں جائیے اور پی آئی اے والے ہو تساں کدھر جانا ہے چلے ہو ایتھے کیڑیاں عدالتاں تسی جا کے رونا ہے کہ ساڈے بندے مار دیتے. حق رویا حق دی خاطر تے پھر بھی مار دیتے. آؤ واپس حضور دا دین ہوے. ہاں نجے کاریاں تے درکنار انہاں دیاں یاشیاں بدکاریاں تے درکنار 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے تے بیت المقدس دی فتح واسطے جاوے تے 36 پیوند کرتے نو بھی لگے ہون. ہاں اے صرف حضور دا دین ہے. ہاں جی یہ حضور دا دین ہے. عمر بن عبدالعزیز ہوے بادشاہ دی دھی نکاح وچ ہوے بادشاہ دی دھیاں ہون 8 صوبے وچ زکات واپس آ جائے. اے صرف حضور دا دین ہے. کائنات وچ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. رسول اللہ دا دین ہوئے گا تے نہ وکالت نامے نہ مچلکے نہ جناب ججاں دیاں فیساں نہ تھانے داراں دیاں بدماشیاں یعنی چلن گیاں نہ غلط پرچے کٹے جان گے نہ کسی طرف انگلیاں کوئی کرے گا. این جناب کسی نے کہا پتہ آگے حضور کا دین کھڑا ہے. عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اقبال کہنا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. بس پی آئی اے دے ملازمہ نال مینوں بھی بڑا درد ہے تانوں بھی ظاہر درد ہے. ہن انسانیت کسی نو نظر نہیں آئی. ہاں جی ایک بدکار گستاخ رسول مریا تے او دے تے عدالتاں بھی جناب اپنے آپ تو باہر ہو گئی ہیں. جی دہشت گردی ہو گئی. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. تو میں نے کہا اب جو 3 بندے مرے کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ اب مسلمانوں کا خون کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ بہرحال یہ پی آئی اے ہو یا تسی ہو یا میں ہوا کائنات صرف کائنات ایک کوئی بات ہے ہس دین مصطفیٰ دین حیات. جے چاہندے ہو زندگیاں تے عزت نال زندگیاں چاہندے ہو تے چاہندے ہو تے بادشاہ بھی سر جھکا کے جیون. جے چاہندے ہو تے غریب دے گھر چولہا نہ چلے تے بادشاہ دے گھر بھی نہ چلے. جے غریب روٹی کھاوے تے پھر بادشاہ بھی کھاوے. جے غریب گھیو نہ کھاوے تے عمر بھی گھیو کھانا چھڑ دے. جے چاہندے ہو یہ گلاں تو پھر صرف حضور دا دین نے. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. پھر اکھ چک کے بھی قابل تو زنانی چلے قابل تو سونے دا تھاڑ رکھ کے شیر شاہ سوری دے زمانے تے دلی تک کوئی بندہ میڑی اکھ اس زنانی وال نہ ویکھے تے گھروں نکلدیاں لوگ کڑے گن پوائنٹ تے عورتاں دے کڑے سونے دے لال ہون. تو پھر ایک طرف ایک گل نے ایک طرف قابل تو زنانی چلے تے دلی تک غیر کوئی بندہ انہوں اکھ پٹ کے نہ ویکھے سونے دا تھاڑ سر تے رکھ کے چلے جنگلاں وچ چلے تے ڈاکو نو نہ پون. تو پھر چاہندے ہو تو پھر یہ صرف حضور دا دین ہے. جے چاہندے ہو کہ بادشاہ نو ایک مائی آئی نا جدو اتنے بلوچستان اتنے بکریاں گم ہو گئیاں تے محمود غزنوی نو کہن لگی بکریاں میریاں گم ہو گئیاں تے محمود غزنوی کہن لگا مائی اتنی وڈی سلطنت ہن میں تیریاں بکریاں میں تلاش کرنیاں. اور مائی اور سوٹی جڑی چل رہی سی نا وہ سوٹی لے کے محمود غزنوی دے سر تے مارن لگی. محمود غزنوی اگے نسیا پیچھے پیچھے وہ مائی سوٹی لے کے نسی. انہیں کیا کمینیا جتنی سلطنت دی خبر رکھدا پھر اتنی ہی رکھ پھر چھڑ دے باقی سلطنت تیرے کو نہیں ہو سکتی. جی میریاں بکریاں تو نہ لیا سکتا تو پھر اور کرنا کیویں کائنات. تے محمود غزنی پھر رک گئے سی جب تک مائی دیاں بکریاں دے قلعے تے بن کے نہیں سی گیا پھر غزنی واپس نہیں سی گیا. جے چاہندے ہو کہ بادشاہ بھی ایک اگے لگ کے نس پوے مائی دی ڈنڈے دے ڈر کولوں تو پھر یہ صرف حضور دا دین ہے اور کائنات وچ کوئی نہیں. واپس آؤ زاں کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو سازے کائنات از عشق اس. اقبال کہندا جو امت مسلمہ اتنے جانا چاہتی تو دا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور نال ٹوٹ کے پیار کرو حضور دے دین نال. رہے گا یوں ہی ان کا اینج تو نہیں نہ رہنا. بس جتھے بھی گل ہوئے انہیں کہا چھاڑا پرے کمینیا کوئی یار دی گل سنا ملا. جتھے بھی بیٹھے ہو تو کہو حضور کی بات کر رہے کیا باتیں کرتا ہے جی. حضور کی بات سنا رسول اللہ کی ادائیں سنا حضرت فاروق اعظم کی ادائیں سنا صدیق اکبر کی ادائیں سنا ہاں جی حضرت عثمان غنی کی ادائیں سنا حیدر کرار کی ادائیں سنا عمر بن عبدالعزیز کی بات کر ہاں جی اورنگزیب عالمگیر کی بات کر قطب الدین ایبک کی بات کر
ہے نا شیراں دیاں گلاں سناؤ، حضور دے غلاماں دیاں گلاں، داتا صاحب کی بات سناؤ، میر علی شاہ کیویں آیا کھانے دے مقابلے اے سناؤ، مجدد الفسانی جہانگیر دے مقابلے کیویں گئے اے سناؤ، امام اعظم جیل وچ کوڑے کیویں کھادے اے گل کرو، احمد اللہ شاہ مدراسی دا سر کٹ کے انگریزاں دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکا دیتا، 8 دن مولانا دے سر چ خون بہندا رہیا، وہ کیوں بہندا رہیا؟ ہاں جی پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی ساڈے بزرگاں نے نعتاں پڑھیاں، مولانا سید کے فیت علی کافی دے جسم تے استریاں پھیرن تو بعد مرچاں تے نمک بھر دیتا، پھر مولانا کیا ذلیلو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضور کی بات کرو، حضور کے دین کی بات کرو، رہے گا یوں ہی ان کا